نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو احباب گرامی، آج ہم اس لیکچر میں جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہم کیسے استقبال رمضان کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے۔ اس وقت شعبان کا مہینہ ختم ہونے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو روزے کی اہمیت و افادیت بیان فرماتے اور اس کی حقیقت واضح کرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں خطاب فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت والا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور اس کی راتوں میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کو نفل مقرر کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیک کام اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے اس مہینے کے سوا دوسرے مہینے میں کسی نے فرض ادا کیا ہو، اور اس مہینے میں جو فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہوگا جیسے اس مہینے میں کسی نے 70 فرض ادا کیے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس کسی نے اس میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا سبب ہوگا، اور اسے اس روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں ہر ایک کو سامان میسر نہیں ہوتا جس سے وہ روزے دار کو افطار کروا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا کھجور پر یا پانی کے ایک گھونٹ پر ہی کسی روزہ دار کو افطار کروا دے، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اللہ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے مملوک یعنی غلام یا خادم کے کام میں تخفیف کر دے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ کی آگ سے آزادی دے گا۔ اس حدیث کو پڑھنے سے روزے اور رمضان کی اہمیت سے آگاہی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان کے روزے سے متعلق صرف ایک مقام پر یعنی سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ رمضان کے روزے کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد
پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں بتایا گیا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ بندے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے، یعنی وہ گناہوں سے بچ سکے اور نیکیوں کی ادائیگی ذوق اور شوق سے کرے۔ روزے کی روح یا ہر عبادت کی روح تقوی ہے۔ تقوی انسان کو بریک لگاتا ہے، اسے قابو میں رکھتا ہے، اسی غلط خواہشوں پر روک ٹوک لگاتا ہے، خواہش نفس سے بچاتا ہے۔ اگر کسی مسلمان میں نفس پرستی ہے تو خدا پرستی اس کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے نفس پرستی سے باز آئے۔ نفس یا خواہشوں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ روزے کی حقیقت یہاں سے واضح ہوتی ہے کہ روزے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بھوک و پیاس کے سوا اور کچھ حاصل نہ کیا جائے۔ مثلاً کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ پر قائم رہتا ہے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتا اور روزہ بھی رکھنا چاہتا ہے، اور روزے کے دوران بھی اور روزے کے بعد بھی اپنے اس عمل پر قائم و دائم رہتا ہے تو روزے کا کوئی اثر اس کے دل و دماغ پر نہیں پڑتا۔ روزے کی اہمیت بتاتے ہوئے بہت سی حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ روزہ صرف بھوک پیاس یا جنسی عمل سے باز رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور کان کے بھی روزے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حلال حرام کی حقیقت کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ کوئی عبادت، کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی اگر کسی شخص کی پرورش حرام مال یا حرام کمائی سے ہو رہی ہو۔ خوش قسمتی سے مسلمانوں میں روزہ رکھنے کا جذبہ تو بہت پایا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے روزے سے فائدہ حاصل کرنے کی اور اپنی زندگی، اپنے گھر بار اور اپنے محلے کو بدلنے کی خواہش نہیں ہوتی۔ اس موسم بہار میں عام طور پر صوم و صلات، تلاوت قرآن، قیام اللیل، اعتکاف اور انفاق فی سبیل اللہ جیسی عبادات کا اہتمام روٹین کی عبادات کے طور پر کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلم معاشرے پر اس ماہ مبارک کے خوشگوار اثرات مرتب نہیں ہو پاتے۔ اگر انہی امور دین کو کامل شعور، جذبہ اخلاص اور سنت رسول کے مطابق ٹھیک ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ ایک مہینہ ہی آدمی کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ شعوری طور پر کی جانے والی عبادات کے نتیجے میں ذہن و فکر بدلتا ہے، اخلاق و اعمال بدلتے ہیں، پسند و ناپسند کے رجحانات بدل جاتے ہیں، اور فی الجملہ پوری زندگی میں اسلامی رنگ نمایاں ہو جاتا ہے۔ روزے کے ذکر سے پہلے جان و مال کے سلسلے میں جو حکم دیا گیا ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کتب علیکم، یعنی تم پر فرض کیا گیا۔ تو مسلمانوں یہ بات بھی تم پر فرض کر دی گئی ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی محسوس کرے کہ اس کے مرنے کی گھڑی قریب آ گئی ہے اور وہ اپنے بعد مال و متاع میں سے کچھ چھوڑ جانے والا ہے تو چاہیے کہ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے اچھی وصیت کر جائے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ یعنی کہ روزے کے بیان کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مال کے بارے میں جو ذکر کیا ہے وہ انتہائی غور و فکر کے لائق ہے۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ مشقت نفس کی عبادتیں کچھ سود مند نہیں ہو سکتی اگر ایک شخص بندوں کے حقوق سے بے پرواہ ہے اور مال حرام سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا۔ نیکی صرف اسی میں نہیں ہے کہ چند دنوں کے لیے تم نے جائز غذا ترک کر دی، نیکی کی راہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے ناجائز کو ترک کر دو۔ روزے سے پہلے، روزے کے بعد جو باتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں، جس کا تذکرہ اس مضمون میں کیا گیا ہے، اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو روزے کی مقصدیت پورے طور پر واضح ہو جائے گی۔
ایک طرف جان کی حرمت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، دوسری طرف مال کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کی جان، اس کی آبرو، اس کی عزت کا خیال نہیں کرتا اور ناروا طریقے سے دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے تو اس کی ساری عبادتیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے کہ روزے دار جس سے ناواقف ہوتا ہے، اور اگر واقف بھی ہوتا ہے تو اس کا خیال نہیں کرتا، اور روزے داروں کی اکثریت کچھ ایسی ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان آتے ہی مسجدیں بھر جاتی ہیں اور رمضان جاتے ہی خالی ہو جاتی ہیں۔ پھر اس لیے جاتی ہیں کہ ظاہری طور پر لوگ عبادت کے قائل ہیں، لیکن ان کا باطن بدل جائے، ان کی فکر بدل جائے، ان کا رجحان بدل جائے، جھوٹ بولنا بند کر دیں، وعدہ خلافی سے باز آ جائیں، اپنے سے بڑوں کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی سے پیش نہ آئیں، چھوٹوں سے بے رحمی کا رویہ نہ اپنائیں، ماں باپ کے حقوق بلکہ رشتہ داروں، عزیزوں، پڑوسیوں کی حق تلفی نہ کریں۔ یہ چیزیں ایسے روزے داروں کے پلے نہیں پڑتی جو محض بھوک، پیاس اور جنسی عمل سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں اور باقی سب کام دھڑلے سے بغیر کسی روک ٹوک کے کرتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزے کی اہمیت اور رمضان میں ہی قرآن کا نازل ہونا اور اس کا اس حد درجے احترام کرنا اس وقت تک بے سود ہے کہ جب تک انسان اپنے اعمال پر غور نہ کرے۔ اگر قرآن اس کے لیے نازل ہوا ہوتا کہ فقط اس کی تلاوت کی جائے، فقط رات دن اس کا ذکر کیا جائے اور پھر ہدایت حاصل نہ کی جائے، تو پھر قرآن اسی کے لیے نازل ہوا ہوتا۔ تو پھر وہ ہدایتیں جو چوروں کا ہاتھ کاٹنے کے لیے، زانی کو سنسار کرنے کے لیے، جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجنے کے لیے، ناحق جان لینے والوں کے لیے سزائے موت یا سنسار کرنے کی بات کیوں کہی گئی ہوتی؟ تلاوت کرتے وقت امام کو اور مقتدی کو دونوں کو یہ باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں وہ باتیں ہیں جو انسانی زندگی کو بدلنے کے لیے آئی ہیں، جو معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے آئی ہیں، جو ہر طرح کی کرپشن اور ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی گندگی اور غیر پاکیزگی کو دور کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اگر ہم نہا کر بھی گندے رہیں، ہم کھا کر بھوکے رہیں، تو پھر نہانا کیسا، اور پھر کھانا کیسا، اور پھر رمضان کا استقبال کیسا، اور رمضان کی پابندی کیسی؟ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں ہدایت یافتہ بننے کی توفیق دے، اور فقط بھوک پیاس برداشت نہ کریں بلکہ اس رمضان کے اس مہینے سے، اس کی بابرکت ساعتوں سے اللہ رب العزت سے ہدایت یافتہ ہو جائیں اور کچھ ایسا حاصل کریں کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہمارا معاشرہ بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔